ہمارے بہت سے ویورز ایسے ہیں کہ جو کہ ریگولرلی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ان ویورز سے میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب ضرور کر لیں ہمارے چینل کو، کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انشاءاللہ پھر آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی، کیونکہ ریگولر ویورز ہیں اور انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک موصول ہوتی رہے۔ آج بات کرتے ہیں سیلیکٹیو ایسٹروجن ریسپٹر ماڈولیٹرز کے حوالے سے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ فیمیل جو ہوتی ہے اس میں نارمل جو ریپروڈکٹیو اس کا سائیکل ہوتا ہے، اس کے مختلف فیزز ہوتی ہیں، اور ان فیزز میں ایک فیز ایسا آتا ہے کہ جو بیضہ دانی ہے وہاں پر اووم یعنی ایگ بن کے آتا ہے، اور یہ ایگ وہاں سے ریلیز ہو کے فیلوپین ٹیوبز کے ذریعے اور پھر آ کر جو انڈومیٹریل کیویٹی ہے یوٹرس کی وہاں پر پہنچتا ہے، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، ملاپ ہوتا ہے میل فیمیل گیمیٹس کا اور پریگنینسی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بے اولاد ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات زیادہ تر سٹریس جو بانجپن کا ہوتا ہے وہ فیمیل کی طرف ہی وہ جاتا ہے، اور فیمیل کی مختلف قسم کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات بانجپن کا جو ایک بلیم ہوتا ہے وہ جاتا ہے فیمیلز کی طرف۔ ان خواتین میں جو کہ بانجپن کا شکار ہے اکثر اوقات زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہارمون کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ کیوریبل چیزیں ہوتی ہیں، مطلب قابل علاج چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کا علاج جو ہے وہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح میں نے سیلیکٹیو ایسٹروجن ریسپٹر ماڈولیٹر کا ذکر کیا، کلومیفین سٹریٹ، یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو فیمیل جینیٹل ایریا میں ریپروڈکٹیو جو ان کے ٹیشوز ہوتے ہیں وہاں پر جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہاں پر جا کر اٹیچ ہوتا ہے، اور ان کا جو ایسٹروجن ہارمون بن کے آتا ہے وہ ایفیکٹولی یوز ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کا جو منتھلی سائیکل ہے اس کے جو فیزز ہیں وہ نارمل کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور اکثر اوقات فیمیلز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے سائیکلز بھی نارملی ہر مہینے ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی اوویولیشن نہیں ہوتی، انہیں این اوویلیٹری سائیکلز کہا جاتا ہے، یعنی بیضہ دانی سے ان کا انڈا یا اووا بن کے آتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بالکل نارمل خاتون جو کہ نارملی اس کے سائیکلز اور وہ سارے کمپلیٹلی نارمل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بانجپن کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے کلومیفین سٹریٹ کا استعمال اگر کرایا جائے تو اس کے ساتھ ایک تو اس کے ایسٹروجن ریسپٹر جو ہوتے ہیں ان پر جا کے ایکٹ کرتا ہے، اور ایسٹروجن ایفیکٹولی یوز ہوتا ہے، اور اس کے جو سائیکل ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور اوویولیشن ہوتی ہے، یعنی ایگ یا اووم بن کے آتا ہے، اور ان کی پریگنینسی کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں کہ کلومیفین سٹریٹ بنیادی طور پر ایگ کو ریلیز کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اسی وجہ سے پریگنینسی کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو خواتین میں جو پریگنینسی کے حوالے سے بانجپن کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تاکہ ان کی پریگنینسی ہو، اس میں کلومیفین سٹریٹ ایک فرسٹ لائن دوائی ہے جس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے اور کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان خواتین میں کہ جن کے سائیکلز نارمل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بار بار ابارشنز ان کے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، ان میں بھی اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے تاکہ ان کے ہارمونز جو ہیں وہ ایفیکٹولی یوز ہوں اور وہ موٹاپے کا شکار نہ ہوں۔ ہارمونز کی وجہ سے ان میں جو چینجز آتی ہیں مینٹل اور فزیکل ان کا وہ شکار نہ ہو، اور ایک پرفیکٹ فزیکل اور مینٹل اس کے ساتھ ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ بہترین رہے۔ پھر اس کا استعمال اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس، یعنی بعض اوقات جو ہوتا ہے نیچرل طریقے سے نہیں ہوتا، اور کچھ آپریشنز کے ذریعے یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے ذریعے اسسٹڈ طریقے سے ان میں پریگنینسی کا عمل جو ہے وہ لایا جاتا ہے، تو اس میں بھی پیشنٹ کو کلومیفین سٹریٹ فیمیل پیشنٹ کو دی جا سکتی ہے۔ اگر کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوں، کیونکہ اکثر اوقات خواتین یہ چیزیں استعمال کرتی ہیں، اور ان خواتین میں یہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ موڈ سوئنگز۔ جب بھی آپ ایسٹروجن یا پروجسٹرون اس قسم کے ہارمونز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خواتین جو ہے موڈ سوئنگز کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ ان کے سر پر بوجھ رہنا، سر میں درد رہنا، نیند کی کمی، یا بعض اوقات نیند کا پیٹرن ڈسٹرب ہو جانا، یہ ان خواتین میں نارمل ہوتا ہے۔ کچھ خواتین میں انیشلی ہارمونز کے ساتھ جو مینسٹرول irregularities ہیں وہ آ سکتی ہیں، یا تو مینسز لیٹ ہو سکتے ہیں یا وقت سے پہلے آ سکتے ہیں، یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر فزیکلی ان میں بریسٹ کی انلارجمنٹ، اور زیادہ تر خواتین میں جو ہے تو ماسٹالجیا یعنی بریسٹ پین یہ ان میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن پر گرمی آنا، ہاٹ فلیشز ہونا، بدن سے پسینے آنا، منہ کا خشک ہو جانا، سانس کا تیز ہو جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ خواتین جب ہارمونز کا استعمال کرتی ہیں تو ان میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے
جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔